میاں صاحب، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ جب ایڈوائزر بنے تو آپ نے رحیم یار خان کی دھرتی کے لیے، یہاں کی عوام کی سہولت کے لیے، یہاں سیوریج کے مسائل جو ہیں تھے وہ انہیں حل کیا. اور واقعی آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ دلیل دیتی ہے آپ کی یہ بات کہ رحیم یار خان میں جتنی بھی یہ سیوریج کے اور سڑکوں کے کام ہیں، تعمیراتی جتنے بھی کام ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں کہ میاں امتیاز اور میاں اعجاز عامر، آپ دونوں بھائیوں نے رحیم یار خان کا بیٹا ہونے کا حق ادا کیا ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ رحیم یار خان میں کو بنیادی تبدیلی لانے کے لیے، یہاں کے سماج کو بنیادی تبدیلی دینے کے لیے، یا پھر کوئی آپ نے ایسا کارنامہ، کوئی ایسا کارہائے نمایاں سر انجام دیا ہو کہ جس سے یہاں کی عوام کی فلاح کے لیے کوئی اقدامات کیے ہوں؟ میں نے جیسے پہلے کہا کہ جب میں 1993 میں ایم پی اے بنا تو یہاں شہر کی بہت بری حالت تھی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں اسٹریٹ لائٹ نام کی کوئی چیز اس شہر میں نہیں تھی، سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں، سیوریج کا کوئی انتظام نہیں تھا، واٹر سپلائی نہ ہونے کے برابر تھی، اور اس شہر کا بہت برا حال تھا، روڈز نہیں تھیں. میں نے اپنے جب اعجاز عامر کو میں نے چیئرمین بنایا تو پھر ہم نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ شہر کے مسائل کی طرف توجہ کی جائے اور ان کو حل کروایا جائے. اور پھر ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ شہر میں تجاوزات کا مسئلہ تھا، ہم نے اس کی طرف بھرپور توجہ کی اور تجاوزات، نجائز تجاوزات جو تھیں وہ ان کو ختم کروایا. اور پھر آپ نے دیکھا یہ جو آدم صحابہ ڈسٹریبیوٹری ہے جی اس کے دونوں کناروں پہ ہم نے سڑکیں بنوائیں، اسی طرح صادق برانچ پہ بنوائیں، اسی طرح شہرہ مائنر پہ بنوائیں، اسی طرح آپ نے دیکھا کہ دڑی سانگی والی یہ جو روڈز ہیں، یہ ساری روڈز ہماری بنوائی ہوئی ہیں. اور یہ جو ڈبل روڈ شاہی روڈ یہ بھی میں نے منظور کروائی تھی، اور شہباز پور روڈ یہ بھی میں نے منظور کروائی تھی، اور پھر کمپریہنسو اسکیم شہر کے لیے وہ میں نے منظور کروائی تھی. اور خواجہ فرید کالج میں ایک بلاک کے لیے میں نے ان کو منظور کروایا تھا. اور اسی طرح میں نے اپنے علاقے میں سکولز اور ہائی سکولز اور مڈل سکولوں کی طرف میں نے توجہ کی، اور وہ میں نے کافی سارے سکولز وہ اس علاقے میں بنوائے. اور پھر میں نے جیسے کہا کہ یہ کمپریہنسو اسکیم میں بھی ہم نے حصہ ڈالا ہے کہ اس کو منظور کروایا جائے. میں یہ جیسے پہلے کہا کہ ایک ایک گلی، ایک ایک محلہ انشاء اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے گا کہ میاں امتیاز نے اس شہر کے مسائل حل کرنے کی طرف بھرپور توجہ دی ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ شہر میں اسٹریٹ لائٹ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ باقی پورے پاکستان میں چھوٹے شہروں میں اگر دیکھیں تو رحیم یار خان ایک ایسا شہر ہے جو باہر سے لوگ آتے ہیں، وہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ کا شہر بڑا خوبصورت ہے. بے شک. اکثر لوگ مجھے ملتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ نے اس شہر کی بڑی خدمت کی ہے، آپ نے اس شہر کو بنایا ہے. تو یقین مانیں اسی حوالے سے میں کہتا ہوں کہ مجھے تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے جب یہاں کوئی میں خراب ہوتی چیز دیکھتا ہوں یا کوئی ٹوٹی ہوئی چیز دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ جس شخص نے محنت کی ہو، جس نے اپنے ہاتھوں سے کچھ چیزیں بنائی ہوں، تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے. جب کوئی چیز خراب ہوتی ہے یا ٹوٹتی ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو میں اپنے عوام سے بھی یہ کہوں گا کہ اس سلسلے میں وہ میری مدد کریں، میرے ساتھ تعاون کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میاں امتیاز ان کو کبھی مایوس نہیں انشاءاللہ تعالیٰ کرے گا، اور میں ان کے مسائل کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے توجہ دوں گا. میاں امتیاز صاحب، یہ تو بات تھی سیاست کی. سیاست ایک ایسا کھیل ہے کہ جسے کھیلتے کھیلتے آدمی بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کبھی بھی کھلاڑی نہیں بن سکتا. ایک علم ہے. لیکن آپ یہ بتائیں، میں ذرا تھوڑا سا آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بچپن جب گزارا تو آپ کون سی گیمز کھیلتے تھے، یا میری طرح گلی ڈنڈا کھیلتے تھے جس طرح دیہاتوں میں اکثر ہوتا ہے؟ تو آپ نے کون سی گیمز کھیلی، اور آپ کے بچپن کے کوئی دوست جو آپ کو بہت یاد آتے ہوں، جو آج رحیم یار خان میں نہ ہوں شاید، یا پھر رحیم یار خان میں ہوں اور آپ کا ان سے بہت اچھا تعلق ہو، آج بھی ان سے مل کر وہی بچپنا یاد آتا ہو؟ عمران صاحب، آپ نے گلی ڈنڈے کا ذکر کیا تو واقعی اس پہ کوئی شک نہیں، گلی ڈنڈا تو یہاں کی ایک بڑی روایتی سی کھیل بالکل. ہے، اور وہ بھی میں کھیلا ہوا ہوں. اچھا. اور فٹ بال، ہاکی، کرکٹ اور لان ٹینس میں کافی میں کھیلا ہوں، اور صادق کلب میں کھیلتا رہا ہوں. کرکٹ میں قائد اعظم کرکٹ کلب میں بھی کھیلتا رہا ہوں، اور کافی سارے ٹورنامنٹس میں بھی میں نے حصہ لیا ہے، اور ہاکی میں کافی کھیلا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے میرے دوستوں کا ذکر کیا ہے تو میرے بہت سارے بچپن کے دوست ہیں. قمر حلیم صاحب، وہ آج کل صبا ٹریول میں پہ بیٹھتے ہیں، وہ میرے بچپن کے دوست ہیں. اور اس طرح میرے کچھ دوست ایسے ہیں جو اس وقت یہاں نہیں ہیں، کچھ انگلینڈ میں ہیں، کچھ باہر جا چکے ہیں. کچھ میرے دوست جو تھے وہ بھی اپنی اپنی
کہتے ہیں کہ کوالیفیکیشن مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے پروفیشنل لائف میں زندگی گزار رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ملتے ہیں تو پھر ہم بہت انجوائے کرتے ہیں بچپن کو یاد کر کے، اور بچپن کی باتیں یاد کر کے کہ ہم جیسے کھیلا کرتے تھے، جیسے ملا کرتے تھے، وہ باتیں بڑی یاد آتی ہیں۔ میاں صاحب، آپ کو گلی ڈنڈا بھی یاد ہے، آپ کو کرکٹ بھی یاد ہے، آپ کو سنوکر بھی یاد ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا یار دوست بھی یاد ہوں گے، لیکن آپ کو وہ ٹیچر بھی یاد ہوگا جو آپ کو میتھ میں اگر آپ کمزور ہیں یا انگلش میں کمزور ہیں، کسی ایک سبجیکٹ میں ہر اسٹوڈنٹ کمزور ہوتا ہے، تو جو ہمیں ٹیچر زیادہ مارتے تھے نا، ہمارے ہاتھوں پہ چھڑی مارتے تھے، وہ بھی بہت یاد ہوتے ہیں، اور جو پیار کرتے تھے وہ بھی بہت یاد ہوتے ہیں۔ کوئی ایسے ٹیچر کہ جو آج بھی یاد آتے ہیں؟ مجھے یاد ہے تعمیر ملت میں ہمارے ساتھ ہمارے کلاس ٹیچر جو تھے وہ طارق صاحب ہوتے تھے، اچھا اور وہ بہت مارتے تھے۔ اچھا وہ جب ہم تھوڑی سی شرارت کرتے تھے تو وہ کھڑا کر لیتے تھے، اور سٹک کے ساتھ وہ ہاتھوں پہ بہت زیادہ وہ ہماری پٹائی کرتے تھے۔ اور پھر جب وہ خاص کر پی ٹی کا ایک پیریڈ ہوتا تھا ہمارا کھیلوں کا، تو وہ جب ہم گراؤنڈ میں جاتے تھے تو وہاں ایک ہمارے بوٹا صاحب ہوتے تھے پی ٹی آئی، تو وہ پھر ہماری بہت ٹھیک ٹھاک کلاس لیتے تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیر وہ بچپن کی یادیں تھیں، اور وہ اب یاد کرتے ہیں اچھا بھی لگتا ہے کہ استادوں سے جو سبق حاصل کیا ہوا ہے، جو تعلیم حاصل کی ہوئی ہے وہ یاد ہے، اور ان کی باتیں یاد آتی ہیں۔ اور خاص کر طارق صاحب ہمیں بہت نصیحت کیا کرتے تھے۔ اور پھر کالج میں حمید صاحب بیالوجی ہمیں پڑھاتے تھے، اور اسی طرح حشمت صاحب میرے استاد تھے، حشمت صاحب فزکس ہمیں پڑھاتے تھے، ان کی باتیں بڑی یاد آتی ہیں۔ وہ ہمیشہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹے پڑھو گے تو کچھ بنو گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان استادوں کی، میں سمجھتا ہوں ان ٹیچروں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور میں یہاں اس سٹیج پر جو پہنچا ہوں وہ اپنے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ جی میاں صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے ٹیچرز جو تھے وہ چاہے آپ پہ سختی کرتے تھے، لیکن آج بھی وہ سٹک اس لیے یاد ہے کیونکہ اس کے اندر وہ دھوکہ دہی نہیں تھی جو آج کے دور میں۔ اس وقت کے اساتذہ جو تھے، وہ ٹیچر جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے، اسی لیے آپ کو آج بھی ان کی نصیحتیں یاد ہیں۔ آپ بھی اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے ہوں گے، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے بچوں پر بھی آپ کی بات کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں صاحب، میرے 3 بچے ہیں، ایک میری بیٹی ہے اور 2 میرے بیٹے ہیں، اور بڑا بیٹا جو ہے وہ 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، اور چھوٹا ابھی نرسری میں پڑھ رہا ہے۔ تو میں، جیسے آپ نے کہا کہ ان پہ بھی نصیحت کا کوئی اثر ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹے بچے ہیں ابھی، ضرور ان پہ عمل وہ کریں گے، جو میں بات کہتا ہوں اس پہ ان پر اثر بھی ہوتا ہے، اور میری بات کا اثر لیتے بھی ہیں۔ اور میں یہاں یہ کہوں گا کہ اپنے عوام کو یہ کہوں گا کہ وہ ایسے لوگوں کا چناؤ کریں اس شہر میں، اس حلقہ میں، جو عوام دوست ہوں، جو عوام کی بہتری کے لیے کام کریں، جو عوام سے محبت کرنے والے ہوں۔ تو میری یہ ان سے گزارش ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں جو اس شہر کی خدمت کریں، جو اس حلقہ کی خدمت کریں، جو اس ضلع میں بھائی چارے کی فضا قائم کرنے کے لیے کام کریں۔ یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری آئندہ نسلوں کو سنوارنے کے لیے کام اور کریں۔ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو علم دوست ہوں، جو علم کے لیے کام کرنے والے ہوں، اور جو یہاں کے عوام کو، میں سمجھتا ہوں کہ صحیح سمت دینے والے لوگ ہوں، ان کو یہ عوام ووٹ دیں اور انہیں کامیاب کروائیں۔ میاں صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ رحیم یار خان کا ایک ایک علاقہ دیکھا ہے، یہاں کی عوام سے بھی آپ کا میل جول رہتا ہے، اس کے بعد آپ نے پورا پاکستان دیکھا، پاکستان سے باہر جانے کا بھی کبھی اتفاق ہوا؟ پاکستان سے باہر کئی ملکوں میں گیا ہوں، میں نے عمرے بھی کیے ہیں، میں حج بھی میں نے کیا ہے، میں دبئی بھی گیا ہوں، میں انگلینڈ بھی گیا ہوں، میں آسٹریا بھی گیا ہوں، میں سنگاپور اور ملیشیا، بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں۔ اور میں، اچھا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں مختلف ممالک میں گیا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے وہاں کی عوام، یورپ میں آپ گئے، یورپ میں اور پاکستان میں یعنی کہ ایشیا میں آپ نے کیا ڈیفرنس محسوس کیا، اور وہاں کی سیاست اور پاکستان کی سیاست میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟
مولانا صاحب بہت فرق ہے وہاں کے اور یہاں کے مسائل میں. وہ ترقی یافتہ ملک ہیں، ہم ترقی پذیر ملک ہیں، اور وہاں مسائل اپنے آپ حل ہوتے ہیں، یہاں مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے. وہاں کے عوام اپنے مسئلے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی ان کو کسی کے پاس جانا نہیں پڑا. یہاں اپنے مسائل کے لیے لوگوں کو دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے ایک کام کے لیے، ہر کام کے لیے لوگوں کو بھاگنا پڑتا ہے. وہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں عوام کو مسائل کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا، ان کے مسئلے آٹومیٹیکلی حل ہوتے ہیں. اور وہاں قانون ہے. یہاں میں نے آپ دیکھیں کہ قانون بھی اسی کا ہے جو طاقتور ہے، اور غریب آدمی بیچارہ قانون کے لیے بھاگتا ہے، اس کا پیچھا کرتا ہے، انصاف لینے کے لیے بھاگتا ہے. وہاں کسی کو بھاگنا نہیں پڑتا، وہاں سب کچھ لوگوں کو گھر بیٹھے ملتا ہے. یہ میں بنیادی فرق جو ہے یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ وہاں کے ممالک میں اور ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا فرق ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام ہماری باتیں میں رحیم یار خان کی دھرتی کے ایک ایسے نوجوان، ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے رحیم یار خان کے لیے بہت ساری خدمات سر انجام دیں، جن سے آپ بھی واقف ہیں اور ہم بھی واقف ہیں. ہمارے پروگرام، اپنے پروگرام اور آر بائی کے اسلام کے پروگرام ہماری باتیں میں ہمارے ساتھ ہیں جناب میاں امتیاز صاحب، لیکن ان سے بات ہوگی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد.